خدا اور محبت نویں قسط۔ زہر عشق۔ میں اس رات ایمان کو اس کے گھر چھوڑ تو آیا تھا، لیکن اس پل کے بعد مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ ہر گھڑی جیسے میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہو۔ میں نے عشق اور محبت کی بہت سی داستانیں سن رکھی تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس عشق کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوگا۔ ایک ہی پل میں یہ عشق کا زہر میری نس نس میں سرایت کر گیا، اور اب میری حالت ایسی تھی کہ دن رات کی تڑپ ہی میرا مقدر تھی۔ محبت بذات خود ایک سب سے بڑے عذاب کی صورت میں وارد ہوتی ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ محبت یک طرفہ ہو تو یہ ہر پل انسان کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ ایک ایک پل میں انسان سو سو بار جیتا ہے اور سو سو بار مرتا ہے۔ مجھے کوئی صورت سجھائی نہیں دے رہی تھی کہ آخر کس طرح ایمان تک میرے اندر لگی اس آگ کی آنچ پہنچ سکے۔ اس کا گھر سے نکلنا محال تھا۔ میں پہلے ہی کئی دن گھنٹوں تک اس کے گھر کے باہر پہرا دے چکا تھا، اور اب تو عبداللہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے رہنے سے میں اس سے سامنا ہونے کا خطرہ بھی ہر لمحے مجھے موجود تھا، اور پھر ایمان جیسی لڑکی کو یوں سرے راہ روک کر بات کرنا بھی مجھے بےحد معیوب محسوس ہو رہا تھا۔ جانے وہ اس بات سے میرے متعلق کیا تاثر لیتی، تو پھر کیسے، آخر اس تک رسائی کیسے ہو؟ دن رات بس یہی ایک سوال اور ایک یہی دھن میرے سر پر سوار رہتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ انسان کی آرزوؤں اور خواہشات کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہر منزل پر پہنچ جانے کے بعد اسے وہ منزل ایک سنگ میل لگنے لگتی ہے، اور نئی اور اگلی منزل اس کی خواہش کا روپ دھار لیتی ہے، اور اسی سفر میں ہی انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، یا پھر انسان کا مقدر ہی ہمیشہ اور کبھی نہ ختم ہونے والا یہ سفر ہوتا ہے۔ کل تک ایمان کی صرف ایک جھلک کو پانا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ قدرت نے میری یہ خواہش پے در پہ کئی مرتبہ پوری کر دی تھی، لیکن آج میری التجاؤں کی حد صرف دیکھ لینے سے کہیں بڑھ گئی تھی۔ میں اس تک اپنے جذبوں کی آنچ پہنچانا چاہتا تھا، اپنا یہ احساس اس تک منتقل کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید انسان کی ناشکری کی بنیادی وجہ کسی مقصد، کسی آرزو کو پا لینا ہوتا ہے۔ نہ ہم آرزو کو پاتے ہیں اور نہ ہی نئی خواہشات جنم لیتی۔ بس ساری زندگی کسی ایک تمنا میں ہی گزر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہ میں ایمان کو اس پارٹی کے بعد دوبارہ کبھی دیکھ پاتا، اور نہ ہی آج میں اس جنون میں مبتلا ہوتا۔ ساری زندگی در بدر اس کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے ہی بھٹکتا رہتا تو اچھا ہوتا۔ دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے اور راتیں اسی کرب میں کٹتی تھیں۔ ایک دن شاکر شام کے وقت مجھے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آ پہنچا، جہاں میں بہت دیر سے بیٹھا جاتی گرمیوں کا سورج ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گرمیوں کا سورج ڈھلتے ڈھلتے بھی کتنا وقت لیتا ہے، جیسے رات سے اس کی کوئی جنگ چل رہی ہو اور وہ اپنی دوست شفق کو رات کے کالے سایوں کے حوالے نہ کرنا چاہتا ہو۔ ارے حماد بابا، آپ یہاں ہو؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ نگہت نے آپ کے لیے دیا ہے۔ شاکر نے ایک رکا میرے حوالے کر دیا اور پھر واپس چل دیا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، کہہ رہی تھی کہ حماد بھائی سے کہنا کہ اپنا وعدہ جلدی پورا کریں۔ شاکر بیٹی کا پیغام دیتے ہوئے اپنے آپ ہی مسکرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے رکا کھول کر دیکھا، صرف چند سطریں ہی لکھی تھیں۔ پیارے بھیا، اپنا وعدہ بھول گئے نا؟ ابا سے میری پڑھائی کی بات بھی نہیں کی۔ امتحانات سر پر آ رہے ہیں، اگر فارم نہیں بھرے تو میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ آپ کی سفارش کی منتظر۔ تب مجھے یاد آیا کہ واقعی میں نے نگہت کی منگنی کے دن اس سے شاکر سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب بھلا اسے کیا خبر کہ آج کل تو مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا تھا، کسی سے کیے ہوئے وعدوں کا کیا بھرم رکھ پاتا۔ لیکن میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی شاکر سے اس مسئلے پر حتمی بات کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ شاکر میری بات کبھی رد نہیں کرے گا، اور اس کے لیے اگر ہم دونوں کو نگہت کے منگیتر کے پاس بھی جانا پڑا تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نگہت کا رکا اپنے ہاتھ میں پکڑے یوں ہی خالد ذہن سا بیٹھا ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں جیسے ایک جھماکا سا ہوا۔ نگہت؟ ہاں، نگہت بھی تو وہ ذریعہ ہو سکتی تھی۔ وہ ایمان اور حیا کی سہیلی تھی۔
ایمان تک براہ راست پہنچنے کا واحد ذریعہ۔ حیرت ہے، اتنے دن پہلے تک میں دیوار سے یوں ٹکراتا رہا، لیکن مجھے نکت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اور اب جب یہ خیال میرے ذہن میں آ ہی گیا تھا تو جیسے میری بے چینیوں کو بھی ایک نئی راہ مل گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طور پر اڑ کر شاکر کے گھر پہنچ جاؤں۔ بہرطور میں نے جیسے تیسے کر کے وہ رات کاٹی اور اگلی صبح سویرے ہی میں پرانی حویلی پہنچ گیا۔ گزری شام میں شاکر کے جاتے ہی جاتے اس سے نگہت کی مزید تعلیم کے سلسلے میں بات بھی کر لی تھی۔ شاکر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ نگہت کے منگیتر عامر سے اس سلسلے میں خود بات کر لے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے شاکر کو بتایا کہ میں پرانی حویلی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ایسی کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں کے وہاں پارٹیز وغیرہ منعقد کر چکا تھا۔ کامران جب بھی لندن سے واپس آتا تو ہم دونوں کا دن رات کا ٹھکانہ وہی پرانی حویلی ہی ہوتی تھی۔ تب میں کتنا زندہ دل تھا۔ ہر وقت اس حویلی کے در و دیوار ہمارے کہکہوں سے، تیز میوزک سے اور ہمارے ہلے گلے سے گونجتے رہتے تھے۔ ایسے میں ہم نگہت اور خالہ سے ہی فرمائشیں کر کے مزے مزے کے پکوان بنواتے تھے۔ خاص طور پر ساون کی بارشوں میں ہم دن بھر پائیں باغ میں دھما چوکڑی مچاتے۔ پوریاں تلوائی جاتی، سموسے اور پکوڑے بنوائے جاتے، کولڈ ڈرنک کے کریٹ باغ میں بہتی صاف پانی کی نالی میں رکھوا دیے جاتے، آموں کی بڑی بڑی ٹوکریاں چھکڑوں میں لدوا کر حویلی کے نعمت خانے میں پہنچوا دی جاتی۔ ابھی چند ہفتے پہلے تک میں کس قدر جیتا جاگتا انسان تھا، اسے ایک محبت نے تو جیسے میرے جسم سے روح تک ہی نچوڑ لی تھی۔ نگہت اور خالہ کا معمول تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی میری حویلی پہنچنے کی اطلاع کسی چوکیدار وغیرہ سے ملتی تو وہ فوراً میرے ساتھ آنے والے مہمانوں کے بارے میں پوری معلومات کر کے فوراً ناشتہ وغیرہ بنوانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ میں کبھی تنہا ہوتا تو نگہت خود آ جاتی، اسے نت نئی کتابیں پڑھنے اور منگوانے کا بہت شوق تھا۔ شاکر کے سامنے تو وہ کھل کر کوئی فرمائش کر ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ شاکر اس کی فرمائشوں پر اسے جھڑک دیتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ جیسے ہی نگہت کو میرے آنے کی خبر ہوئی، وہ کچھ ہی دیر میں چائے اور نمکین بسکٹ وغیرہ ایک ٹرے میں رکھ کر وہاں آن پہنچی۔ اس دن نگہت کے چہرے سے ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ رات ہی شاکر نے اسے اپنے دور پر آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ سب میری ہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے آتے ہی میرا خلوص دل سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ نگہت بھی میری کشمکش کو بھانپ گئی۔ کیا بات ہے حماد بھائی جان، آپ کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں۔ اس دن منگنی میں تمہیں وہ لڑکی یاد ہے؟ وہی جو مجھ سے اندھیرے کمرے میں ٹکرا گئی تھی۔ نگہت اپنی ہی دھن میں کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی۔ کون؟ ارے ہاں، امی جان نے مجھ کو بتایا تھا۔ نگہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایمان تھی، ہمارے پرانے محلے میں رہتی ہے، مولوی علیم الدین صاحب کی بیٹی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے بھیا۔ پھر جیسے نگہت کو کچھ خیال آیا اور وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیر تو ہے بھیا، آپ ایمان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک خاص شرارت تھی۔ میں کچھ گڑبڑا سا گیا۔ دل کے کچھ سچ چھپانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ جس نگہت کی ہم سب مل کر منگنی اور شادی کے نام پر خوب کھچائی کیا کرتے تھے، اتنی کہ وہ اکثر رونے لگ جاتی تھی، آج اس کی ایک معصوم شرارت بھری مسکان نے مجھ سے میرا تمام اعتماد ہی چھین لیا تھا۔ شاید دل میں چور ہونا اسی کو کہتے ہوں گے۔ کچھ نہیں، وہ دراصل میرا مطلب ہے، نگہت نے میری چوری پکڑ لی۔ تو یہ بات ہے بھیا، دیکھیں اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کیجیے گا، وہ بہت بھولی بھالی سی سہیلی ہے میری، اور بہت مذہبی گھرانے سے تعلق ہے اس کا۔ نگہت میری بہت سی سہیلیوں کے بارے میں جانتی تھی، وہ میری تمام دوستوں کو میری سہیلیاں ہی کہتی تھی، اور ایمان کے بارے میں میری پوچھ گچھ کو بھی میرے انہی پرانے معمولات سے ایک سمجھ رہی تھی۔ میں نے نگہت کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹھو یہاں اور غور سے میری بات سنو۔ میں نے الف سے یہ تک اب تک کی تمام کہانی نگہت کو منوعاً سنا دی۔
نگہت حیرت سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ میں بہت مشکل میں ہوں نکی۔ یہ تو خاصا گمبھیر معاملہ ہے۔ تو ایمان بی بی نے میرے پیارے بھیا کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ لیکن بھیا، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں وہ ویسی لڑکی نہیں ہے۔ ساری زندگی کسی نامحرم سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس پر ایسی کسی چیز کا سایہ تک نہیں پڑا۔ اپنی ساری تعلیم بھی اس نے پردے میں ہی حاصل کی ہے۔ اسے اپنی اور اپنے گھر کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ محلے کا ہر گھرانہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہے، اور آپ سے پہلے بھی کئی نوجوان اس کی ایک جھلک کے لیے سالوں اس کے گھر اور گلی کے چکر کاٹتے رہے ہیں، لیکن ایمان نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ میں اپنی سب سے پیاری دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ مجھے نگہت کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ میں نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ نگہت نے جاتے جاتے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اوہ ہو، روٹھ گئے پیارے بھیا، لگتا ہے آپ واقعی ایمان کے لیے سنجیدہ ہیں۔ پھر تو واقعی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر کچھ سوچو، آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ اپنے بھیا کا اتنا سا کام نہیں کرو گی؟ میں اور نگہت سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایمان تک یہ راز دل پہنچانے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگے۔ کبھی مجھے کوئی طریقہ سوچتا تو نگہت اسے رد کر دیتی، اور کبھی نگہت کے ذہن میں کوئی بات آتی تو وہ طریقہ مجھے نہ بھاتا۔ اسی شش و پنج میں جانے کتنی دیر بیت گئی، لیکن ہم کسی حتمی فیصلے پر پہنچ نہ پائے۔ میں نے نگہت کو ایمان کے نام ایک مختصر سا رکا لکھ کر دینے کی تجویز بھی دی تھی، لیکن نگہت نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق ایمان کبھی اس رکے کو کھول کر نہ پڑھتی اور اسے پھاڑ دیتی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس بات پر نگہت سے بھی ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر سکتی تھی۔ تھک ہار کر میں تو سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ نگہت سے اپنے لاڈلے بھیا کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور اس نے حیا کو اس معاملے میں اپنا رازدار بنانے کی ٹھان لی۔ تہ یہ پایا کہ نگہت کسی بہانے ایمان اور حیا کو اپنے گھر بلوائے گی۔ حالانکہ اس معاملے میں مولوی صاحب بہت سخت اصول پسند واقع ہوئے تھے، لیکن نگہت کے مطابق وہ ایک بار انہیں مولوی صاحب سے بھی اجازت دلوا ہی دے گی، چاہے اس کے لیے اسے خود مولوی صاحب کی منت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس دن مجھے بھی اطلاع کر دی جائے گی، اور نگہت چند لمحوں کے لیے میری ایمان سے تنہائی میں ملاقات کا بندوبست کروا دے گی۔ میں جانتا تھا کہ نگہت کے لیے یہ سب کس قدر مشکل ثابت ہوگا، لیکن میری محبت میں اس نے اپنی بچپن کی دوستی کو داؤں پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تہ یہ پایا کہ آنے والی جمعرات کو اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، لیکن میری وہاں سے واپسی تک نگہت نے ہزاروں بار مجھ سے تصدیق چاہی کہ میں کہیں ایمان سے فلرٹ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ بھی کہیں میری بہت سی سہیلیوں کی بھیڑ میں تو کھو نہیں جائے گی۔ آخر کار مجھے اس کے کان پکڑ کر اسے یقین دلانا پڑا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، اس کی بچپن کی سہیلی تھی ہی ایک ایسی گوہر نایاب۔ اس لمحے مجھے نگہت پر بے حد رشک بھی آیا۔ وہ کتنی آسانی سے اس ماہ رخ سے مل سکتی تھی، بات کر سکتی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام سکتی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں گھنٹوں یہیں بیٹھا نگہت کے ساتھ ایمان کی باتیں کرتا رہوں، اس سے ایمان کی باتیں سنتا رہوں۔ محبت میں محبوب کا ذکر بھی کس قدر جاں فضا ہوتا ہے، بس اس کے ذکر سے ہی بھوک پیاس مٹتی رہتی ہے۔ صدیاں گھڑیوں میں بیت جاتی ہیں، فضا یوں ہی خام خواہ ہی دلکش لگنے لگتی ہے، آس پاس کا سبھی شور جیسے نغموں میں ڈھل جاتا ہے، سخت حبس زدہ پھیلی دھوپ میں بھی جیسے پروائیاں سی چلتی محسوس ہوتی ہیں۔ رات اور دن سب ایک خواب زدہ سی کیفیت میں گزرتے رہتے ہیں، ہونٹوں پر اپنے آپ ہی بنا کسی بات کے خاص میٹھی سی مسکان پھیلی رہتی ہے، سب دشمن بھی جیسے دوست اور اپنے پیارے لگنے لگتے ہیں، جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں بھی اگلی جمعرات کے آنے تک انہی سب محسوسات سے گزرتا رہا۔ کہتے ہیں یک طرفہ عشق وسوسوں کا گھر ہوتا ہے، مجھے بھی اچانک عجیب سے وسوسے ڈسنے لگتے، پتہ نہیں وہ آ بھی پائے گی یا نہیں۔
کہیں مولوی صاحب منع ہی نہ کر دے، وہ مجھ سے ملے گی بھی یا نہیں، جانے وہ میری اس کوشش کو کیا مانا دے گی۔ آخر جمعرات کا دن بھی آ ہی گیا۔ نکھت نے پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے مطابق دوپہر 3 سے 4 بجے کا وقت اس ملاقات کے لیے نہایت مناسب تھا۔ گرمیوں کی اس لمبی دوپہر میں ہر طرف سناٹا چھایا رہتا تھا۔ پلان کے مطابق مجھے 2 بجے ہی پرانی حویلی پہنچ جانا چاہیے، حویلی کے بڑے برآمدے کے ساتھ ہی، جہاں گرمیوں کے موسم میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بڑی بڑی چیکیں تان دی جاتی تھیں۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے ہم ٹھنڈا کمرہ کہا کرتے تھے۔ اصل میں یہ کبھی دادا کی اسٹڈی تھی۔ کمرے کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ گرمیوں میں ہوا کے رخ پر ہو، لہٰذا شدید تپتی دوپہروں میں بھی یہ کمرہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ اب بھی اس کمرے کے شیلف نادر کتب سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں گرمیوں کی لمبی لمبی سی دوپہریں ہم اسی کمرے میں اوندھے پڑے ٹارزن اور عمرو عیار کی کہانیاں پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ نگہت نے ایک اور انکشاف بھی کیا تھا کہ ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون تھا، اور اس معاملے میں وہ اکثر نگہت سے کتابیں مستعار لیتی رہتی تھی۔ نگہت نے اسے میرے دادا کی اس اسٹڈی اور ان میں رکھی کتابوں کا بھی بتا رکھا تھا، اور بقول نگہت ایمان کو ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا، لیکن زیادہ تر یہ اسٹڈی بند ہی رہتی تھی۔ آج میں خصوصی طور پر اسٹڈی کی چابی لے کر حویلی آیا تھا، اور نگہت نے بھی ایمان کو اسٹڈی دکھانے کے بہانے ہی حویلی طلب کیا تھا۔ البتہ حیا کو وہ اعتماد میں لے چکی تھی کہ اصل میں مقصد میری ایمان سے ایک ملاقات کا اہتمام ہے۔ مجھے اسٹڈی میں ان ہی کا انتظار کرنا تھا۔ نگہت حیا اور ایمان کو لے کر اسٹڈی دکھانے آتی تو انہیں چند لمحوں میں مجھے ایمان سے اپنے دل کی باتیں کہنی تھیں۔ اب یہ آگے میرا نصیب تھا کہ وہ میری بات سنتی، رد کرتی، یا پھر غصے میں پلٹ جاتی۔ میں اسٹڈی میں اسی شش و پنج میں بیٹھا سامنے لگی لکڑی کی بڑی سی قدیم گھڑی کی سوئیاں گن رہا تھا۔ ابھی صرف دن کے 2:30 بھی بجے تھے اور مجھے یہاں پہنچے صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے صدیاں کاٹ دیں۔ اسٹڈی کے بڑے سے روشن دان میں چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، اور اس وقت چڑیاں بھی اپنے بچوں سمیت اپنے گھونسلے میں سستا رہی تھی۔ روشن دان سے سامنے کی دیوار پر پڑتی دھوپ دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، اور ڈھلتے ڈھلتے دیوار پر نئے زاویے بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ انتظار بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے، انسان کو اپنی سانسیں تک کٹتی محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے گھبرا کر آس پاس کی الماریوں میں لگی کتابوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن حرف میری آنکھوں کے سامنے گڑبڑ سے ہونے لگے۔ ہر آہٹ پر میں جیسے اچھل ہی تو پڑتا تھا، لیکن ہر آہٹ کے بعد پھر سے طویل سناٹا چھا جاتا۔ گرمیوں کا مخصوص اور طویل سناٹا جس میں وقفے وقفے سے دور کسی درخت پر بیٹھے کوے کی کائیں کائیں کے علاوہ اور کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یا پھر حویلی کے باہر سے گزرتی لمبی کالی سنسان سڑک پر کسی ٹانگے کے گزرنے کی آواز، یا پھر کسی موٹر گاڑی کی گھر گھر۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ آخر 3 بج گئے۔ میرے وسوسے بڑھتے گئے، نہیں، وہ نہیں آئے گی۔ حیا نے اسے نگہت کے سارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہوگا، وہ نگہت سے بھی ناراض ہو گئی ہوگی۔ ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ یہ سب غلطی ہی میری ہے۔ جانے دل میں کیسے کیسے وہم آنے لگے تھے۔ 3 بجے تک تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے گھبرا کر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، دور برآمدے کے موڑ سے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی، اور چند نسوانی ہنسی اور باتوں کے جلترنگ سے دور سے بجتے سنائی دیے۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ تو اسی کے قدموں کی چاپ ہے۔ یا خدا، مجھے ہمت عطا کر۔ اچانک دروازہ کھلا اور سب سے آگے نگہت اور اس کے پیچھے ایمان اور اس کے پیچھے حیا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ نگہت نے مجھے دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ ارے حماد بھیا، آپ یہاں اس وقت؟ میری توقع کے عین مطابق ایمان کے چہرے پر گھبراہٹ اور سراسیمگی سی پھیل گئی۔ اس نے بوکھلا کر میری طرف دیکھا۔
اور فوراً جانے کے لیے پلٹی، لیکن حیا اس کے راستے میں اڑ کر کھڑی ہو گئی، لہٰذا اس کا راستہ رک گیا۔ نگہت نے بھی جاتی ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاید تمہاری دوست کو میری یہاں موجودگی کچھ پسند نہیں آئی، میرا خیال ہے مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ایمان نے گھبرا کر پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نگہت نے اسے نظروں میں ہی گھورا، پھر جلدی سے بولی، نہیں نہیں بھیا، ہم تو دراصل یہاں کچھ پرانی کتابیں دیکھنے آئے تھے۔ دراصل ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون ہے نا، بس اسی لیے۔ اب ایمان نے نگہت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن نگہت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ لوگ کتابیں دیکھیے، میں ابھی حاضر ہوا۔ میں جلدی سے اسٹڈی سے نکل گیا، مجھ میں اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کالے دوپٹے میں کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ رہ رہ کر میری آنکھوں میں اس کی لرزتی پلکیں اور کانپتے ہونٹوں کا منظر ابھر رہا تھا، اور اس کی وہی ایک پریشان سی لٹ۔ باہر برآمدے میں کچھ دیر کھڑا میں اپنے حواس قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کسی بہانے نگہت کو حیا سمیت چند گھڑیوں کے لیے باہر برآمدے میں بھیج دیتا اور ایمان سے بات کر لیتا، لیکن اسے دیکھ کر میں سب بھول کر خود ہی باہر نکل آیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ شاید اب دوبارہ اس سے بات کرنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ شاید میں یہ بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا تھا۔ اتنے میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف کچھ آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ نگہت دروازے سے دبے پاؤں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے بھرے اشاروں میں پوچھا کہ بھلا کیا بات ہوئی؟ جواب میں صرف کندھے اچکا کر ہی رہ گیا۔ پھر نگہت نے اندر حیا کو کچھ اشارہ کیا اور حیا بھی باہر نکل آئی۔ میں اب بھی گمسم اور گنگ سا وہیں کھڑا تھا۔ نگہت آگے بڑھی اور میری کلائی تھام کر کھینچ کر مجھے اسٹڈی کے دروازے تک لے آئی، اور مجھے اندر دھکا دیتے ہوئے اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، صرف 3 منٹ۔ میں گھبرایا ہوا سا نگہت کے دھکے کے زور میں اسٹڈی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایمان دور آخری الماری کے قریب کھڑی کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ آہٹ ہوئی تو اس نے بے دہانی میں پلٹ کر دیکھا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ نگہت اور حیا دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی ہیں، اور ان کی جگہ اب میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے کتاب نیچے گر گئی۔ اس نے سر کا پلو جلدی سے ٹھیک کیا اور باہر جانے کے لیے لپکی، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ اسٹڈی میں آنے اور جانے کا صرف ایک یہی بڑا سا دروازہ تھا، جس کے بیچوں بیچ میں اس وقت کھڑا تھا۔ جس قدر تیزی سے اس نے قدم بڑھائے تھے اتنی ہی جلدی اسے رکنا بھی پڑا۔ بے بسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور وہ سر جھکائے بنا کچھ کہے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ شاید اسے نگہت اور حیا پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، اور ان کی منصوبہ بندی بھی اب اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے اور صرف ہمارے درمیان موجود خاموشی بولتی رہی۔ مجھے اس کی سانسوں تک کی آواز اس سناٹے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت مجتمع کی اور اس کی آواز کا سر کمرے میں بکھرا۔ اس کے وجود کی طرح اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، آپ راستہ چھوڑ دیں۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کے منہ سے اتنے بہت سے لفظ اکٹھے سنے تھے۔ کچھ دیر تو میں بالکل مبہوت سا کھڑا رہا، پھر یکایک جیسے مجھے ہوش آیا۔ آپ کا راستہ اس طرح روکنے کی معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری یہ حرکت تمام عمر کے لیے مجھے آپ کی نظروں سے گرا دے، لیکن یقین جانیے میں نے بہت مجبور ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے جانے دیجیے، خدا کے لیے۔ اس کی آواز اب بھرانے لگی تھی۔ آنسوؤں کا ارتعاش اس کی پلکوں کے گرد جمع ہو کر چھلکنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، میرا آپ میرا اپنا نہیں رہا۔ میرے پاس شاید وہ لفظ ہی نہیں ہیں جن سے میں اپنی کیفیت آپ پر ظاہر کر سکوں۔ میرے جذبے کے لیے اس وقت دنیا کی سبھی ڈکشنریوں میں موجود ہر لفظ مجھے عامیانہ لگ رہے ہیں۔ شاید میرا یہ طریقہ بھی بے حد عامیانہ اور ہلکا ہے،
لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس اور کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں۔ یہ میری اور میرے دل کی شدید مجبوری ہے جس نے مجھے آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایسا گرا ہوا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اب بھی یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی نیچے بچھے قالین میں نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب مجھے جانے دیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح وہاں سے اپنا نازک وجود سنبھالتی ہوئی نکل گئی۔ بس اس کی خوشبو کمرے میں بکھری رہ گئی۔ میں نے باہر کے برآمدے کی طرف اسٹڈی کی کھلنے والی کھڑکی میں اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ نگہت اور حیا کے پاس رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ نگہت اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ حیا کی نظر کھڑکی سے ہوتی ہوئی مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے آداب کیا اور پھر وہ بھی ایمان کے پیچھے بھاگ گئی۔ مجھے اس لمحے حیا بہت اچھی لگی۔ اس لڑکی نے ایک انجانے انسان پر اعتبار کر کے اپنی جان سے پیاری بہن کو اس سے ملنے بھیج دیا تھا۔ جانے نگہت نے اسے کس طرح میرا اعتبار دلایا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، فی الحال تو نگہت اور حیا دونوں کی ہی خیر نہیں تھی۔ ظاہر ہے ایمان ان سے شدید ناراض ہو گئی ہوگی۔ جانے اب وہ دونوں اسے کس طرح منائیں گی۔ میں بہت دیر تک اس کمرے میں یوں ہی سحر زدہ سا بیٹھا رہا۔ جانے کیوں وہاں سے باہر جانے کے لیے میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں بار بار اس منظر کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہتا تھا جب وہ نازِ پیک کر یہاں اس کمرے میں سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا نازک وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا اور وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی اور اب روشن دان سے اندر چھننے والی روشنی میں وہ حدت باقی نہیں تھی۔ میری گھڑی پر نظر پڑی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ بادل نخواستہ میں وہاں سے اٹھا۔ اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی جو ایمان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھا لی۔ بانو قدسیہ کی راجہ گت تھی۔ اچانک میری نظر کتاب کے پاس ہی پڑے 2 چھوٹے سے موتیوں پر پڑی۔ ایسے موتی تو میں نے ایمان کے سینڈلز میں لگے دیکھے تھے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر پورا وقت زمین پر گڑی ہوئی تھی اور میری نظر بھی اس کے نظر کے تعاقب میں اس کے قدموں کی طرف کئی بار اٹھی تھی۔ ضرور جب اس کے ہاتھ سے کتاب گری ہوگی تو اس کے قدموں سے ٹکرائی ہوگی، تبھی یہ موتی علیحدہ ہو کر گر پڑے ہوں گے۔ میں نے وہ دونوں موتی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب نگہت کا انتظار کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں ٹوٹے قدموں سے وہاں سے نکل آیا۔ رات بھر میری پلکوں تلے وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح چلتے رہے۔ میری حالت اس نالائق طالب علم کی سی تھی جو پرچے میں ایک بھی سوال ٹھیک سے حل نہیں کر پایا ہو، لیکن پھر بھی اسے نتیجے کا بے چینی سے انتظار ہو۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں کچھ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں نتیجے کی کیفیت سے زیادہ نتیجے کا پتہ چل جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات سے فرق تو نہیں پڑتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا مخالف میں، بس فیصلہ ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا کمزور اعصاب والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو انتظار کی اذیت اور چبھن کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے اور ذہنی دباؤ کے ہاتھوں تنگ آ کر دہائی دینے لگتے ہیں کہ بس جو بھی ہونا ہے وہ آج ہی ہو کر رہے۔ ایسے لوگ اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ جس نتیجے اور جس فیصلے کا اپنی مخالفت میں طے ہو جانے کا خیال ہی انہیں اس قدر ہلکان کر رہا ہے کہ وہ بے چینی سے اس کے اعلان کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ اعلان ہونے کے بعد جب واقعی ان کے حق میں نہیں ہوگا تو تب ان کا کیا حشر ہوگا۔ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی اس رات۔ مجھے ایمان کے فیصلے کا انتظار تھا اور میں ایک ایسے کرب سے گزر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، بس مجھے جلد از جلد اس کا فیصلہ سنائی دے جائے۔ شاید اس جلد بازی میں میرے دل کی ایک اور چور سی تمنا کا بھی عمل دخل تھا۔ میرا دل اس وقت کسی طور بھی اس دلبر کی طرف سے کسی رابطے، کسی کلام کی خواہش میں مچل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر بس میرا نام آئے، چاہے برسرِ الزام ہی آئے۔ جانے عشق میں یہ دل ایک چھوٹے بچے کی طرح کیوں برتاؤ کرنے لگتا ہے؟ عشق میں دل کو صرف اسی پل، اسی لمحے، اسی دن کی فکر ہوتی ہے جو گزر رہا ہوتا ہے۔
مستقبل کا ڈر، خوف یا وسوسے اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ عشق کو بس حال سے غرض ہوتی ہے۔ عشق انجام سے بے خبر اور لا تعلق ہوتا ہے۔ جانے وہ رات کیسے ڈھلی اور کب صبح ہوئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر نگہت کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے کل کی تمام رودات پوچھوں، کریت کریت کر سوال کروں، لیکن روز روز یوں پرانی حویلی جانا بھی تو کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ نگہت میری منہ بولی بہن ہی صحیح، لیکن آس پاس حویلی کے دوسرے نوکر چاکر بھی تو تھے۔ جانے وہ میرے روز روز کے یوں آ جانے پر اور نگہت سے تنہائی میں ملنے کو کیا رنگ دیں۔ پھر میں نے خود ہی ان فضول خیالات کو سر سے جھٹک دیا۔ یہ میں کیا سوچ رہا تھا؟ یہ بے بنیاد سے وہم میرے اندر کہاں سے پلنے لگے تھے؟ شاید محبت انسان کو اپنے اوپر شک کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ 11:30 بجے شاکر مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے تک آن پہنچا۔ میں ابھی تک کمرے میں ہی بند تھا۔ صبح سے شاکر نے مجھے نگہت کا دیا ہوا ایک لفافہ تھمایا اور حسب معمول پوچھا، بابا کل آپ حویلی گئے تھے؟ کیا کچھ کام تھا؟ حالانکہ شاکر نے اپنے معمول کے مطابق عام سا سوال ہی کیا تھا، لیکن جانے کیوں میں گڑبڑا سا گیا۔ ہاں میرا مطلب ہے کچھ خاص نہیں۔ نگہت سے کچھ کتابیں نکالنے کا کہا تھا اسٹڈی سے، وہی لینے گیا تھا۔ شاکر نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دیکھیں عماد بابا، اگر آپ نے نگہت کو مزید نئی کتابیں دلوائیں تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گا۔ ضرور اس نے لفافے میں نئی کتابوں کی فہرست بھیجی ہوگی۔ مجھے شاکر کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس مہینے میں نگہت کو مزید کوئی کتاب نہیں دلواؤں گا۔ شاکر کے جاتے ہی میں نے بے تابی سے فوراً لفافے کو چاک کیا اور اندر سے نگہت کا خط نکالا۔ میری بے چین نظریں خط پر پھسلنے لگیں۔ لکھا تھا، بھیا جی، برا پھنسایا آپ نے۔ وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے، بہت ناراض ہو کر گئی ہے یہاں سے۔ اپنی چھوٹی بہن سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ آج میں اس کے گھر جاؤں گی اور میں اور حیا اس سے مل کر منائیں گی، لیکن آپ کے مقدمے کا کیا فیصلہ دیتی ہے یہ اب خدا ہی جانے۔ میری مانے تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کر کے اس کے گھر بھیجیں، اس سے آپ کی سچائی بھی اس پر واضح ہو جائے گی، ورنہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو بنا کسی رشتے کے ایسے کوئی تعلق جوڑے۔ خوش رہیں۔ اس چھوٹے سے خط میں نگہت نے وہی سب کچھ لکھا تھا جس کی میں توقع کر رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں وہ چند سطور پڑھ کر بے حد اداس اور پہلے سے کہیں زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ وہی ہوا، پہلے نتیجے آنے کی بے چینی تھی اور اب فیصلہ سننے کے بعد کی بے تابی۔ نہ اس کروٹ چین تھا نہ اس کروٹ آرام، لیکن انسان کی فطرت میں قدرت نے امید اور آس کی ڈور ہمیشہ سے بندھے رہنے کا ایک عجیب سا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ دوسری تھام لیتا ہے، دوسری ٹوٹتی ہے تو تیسری، یوں یہ سلسلہ اس کے سانس کی ڈور ٹوٹنے تک چلتا ہی رہتا ہے۔ شاید قدرت نے انسان کی طبیعت میں یہ آس اور امید کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ پہلی نا امیدی پر ہی ختم ہو جاتا، مایوسی سے مر جاتا۔ میں بھی ایک نئی آس اور امید میں مبتلا ہو گیا کہ نگہت اور حیا جب اس مہجبیں کو منا لیں تو شاید تب اسے میرے حال پر کچھ رحم آ جائے، شاید وہ کچھ کہے۔ اب میری دھڑکنوں کو اس کی طرف سے کسی پیغام کا انتظار تھا۔ مجھے اس انتظار کی سولی پر ابھی مزید کچھ روز لٹکنا تھا۔